महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाने लाखों जानें बचाई। यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमरीकी सदर का ओवल ऑफिस में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि पाक भारत जौहरी तसादुम के खतरे को टाला। इस दौरान 7 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियाँ बचाई। भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराज था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आर्जी जंग बंदी। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। सीज फायर अगले 48 घंटों के लिए मौसर होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सीज फायर पेचीदा मगर काबिल हल मसले के पुरअमन हल की कोशिश का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर अफगान वज़ीर खारजा मुज़ाकरात करेंगे। पाक फौज की कंदहार काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान को बौखलाहट का शिकार। बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, बटालियन हेडक्वार्टर 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के हदफ को निशाना बनाया गया। पाक फौज के महंत में बरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 23 खवारिज जहन्नुम फासिल। पाक फौज ने अफगान तालिबान को फितरतुल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की फितरतुल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील महंत पहुँचने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। अबा खेल शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई, 7 खवारिज मारे गए। शिकस्त खुर्दा तालिबान ने सोशल मीडिया पर काबिज धुन कब्जा करने वाले दावे वाली मन घड़त वीडियोस चलाई जिनमें कोई सदाकत नहीं। पाक फौज का मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। 250 से ज्यादा अफगान तालिबान और खवारिज मारे गए। चमन के इलाके स्पेन मुल्क में अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज के हमले नाकाम। 15 से 20 अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। कुर्रम सेक्टर में जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक तबाह। पाक फौज के टैंक ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान गजाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। गजाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत को अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने अफगान जहादियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों से मुतालिक बताया। सदर जरदारी का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों सलाहियतों पर इत्मीनान का इज़हार। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशे वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनाह गाहें फराहम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अफगान महाजरीन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अफगान महाजरीन ने हर शोबे पर कब्जा किया हुआ है। अरबों खरबों का बिजनेस अफगान महाजरीन का है। अफगानिस्तान को अच्छे हमसाए के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, भाई नहीं बना सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आजकल जदीद हथियार आ गए हैं, रेंज बहुत दूर तक चली गई है। अफगानिस्तान से जंग पर इस्लामी ममालिक कतर और सऊदी अरब से राब्ते में हैं।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے صدر کو مصر اور ملیشیا کے دوروں سے آگاہ کیا۔ خطے کی صورتحال، پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات پر گفتگو۔ صدر اور وزیراعظم کا قومی معاملات پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ سہیل افریدی کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ عوامی جگہ اور پورے صوبے کا چہرہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سہیل افریدی اڈیالہ جیل جانے کے خواہش مند۔ سلمان اکرم راجہ کو بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاع پنجاب کا بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپسی لینے کی تردید۔ عظمہ بخاری نے کہا، بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپسی لینے کی خبر جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ بلاول ہاؤس میں سیکورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان اور فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کی اشتعال انگیزی سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ پاکستان نے لاہور ٹیسٹ جیت لیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست۔ 277 رنز ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ ڈیوڈ اور رین ریکٹن 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسپنر نعمان علی کی شاندار بالنگ مجموعی طور پر 10 شکار کیے۔ دوسری اننگ میں شاہین شاہ افریدی کی بھی 4 وکٹیں۔ ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ قومی ٹیم نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسپنر نعمان علی نے لیجنڈ عبدالقادر کا 47 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ میں تسلسل کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ اپنے کیریئر کے 20 ٹیسٹ کے دوران 86 وکٹیں حاصل کی۔ عبدالقادر نے کیریئر کے 48 میں سے 52 ٹیسٹ میں 84 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر۔ افراط زر قابو میں۔ پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی۔ وزیراعظم کا معاہدے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا، وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم محنت کے سبب IMF سے معاہدہ طے پایا۔ وزیر خزانہ کی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹینا جارجیا سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی استحکام کے حصول کا کامیاب کوششوں سے آگاہ کیا۔ IMF کے ساتھ طے پانے والے اسٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار۔ ٹیکس و توانائی اور ریاستی ملکیتوں، اداروں اور نجکاری میں اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 15 روز کی توسیع۔ آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ بدھ کو مقرر تھی۔ FBI نے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار اغوان بستی کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن مشتعل افراد کا پتھراؤ۔ پولیس کی شیلنگ۔ متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ پہلے روز 250 سے زائد مکانات کو مسمار کیا گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے خالی گھروں اور دیواروں کو توڑا گیا۔ انسداد تجاوزات سیل کے مطابق 3000 سے زائد مکانات کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن جاری 4 اور 5 روز تک جاری رہے گا۔
کوئٹہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ قلعہ اسف اللہ کے علاقے میں مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جہاں باغ، 30 زخمی، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان آغا سراج درانی انتقال کر گئے، کئی روز کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آغا سراج درانی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی بھی تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کا افسوس کا اظہار، آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ جنگ بندی باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے، 2 فلسطینی شہید، 5 زخمی، تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 25 لاشیں نکال لی گئی، متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے موجود ہیں۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کا ایک لاش کو اپنا ماننے سے انکار، باقی 27 لاشیں جلد واپسی کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے بھی 90 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ جنگ بندی کے باوجود امداد پر پابندیاں برقرار، یومیہ ٹرکوں کی تعداد نصف کر دی، رفح کراسنگ بھی کھولنے سے انکار، ہزاروں ٹرک سرحد پار پھنس گئے۔ یورپی یونین کے ترجمان سے صحافی نے غزہ کی تعمیر نو کا سوال کر کے مغرب کا مکروہ اور منافق چہرہ بے نقاب کر دیا۔ شام کے صدر احمد الشرع کی روسی ہم منصب پیوٹن سے پہلی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، پیوٹن کی ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی یقین دہانی۔ احمد الشرع نے کہا، دمشق ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو ارسر نو بحال اور نئی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، شہید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی، سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ اور اہل خانہ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا، کہا، آپ جیسی باہمت ماں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزم خاک میں ملائے۔ وومینز ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ بے نتیجہ ختم، بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان کو ڈیڈ ورس لاس طریقے کے تحت 113 رنز کا ہدف ملا۔ قومی ٹیم 7ویں اوور میں 34 رنز بنائے تھے، دوبارہ بارش شروع ہو گئی، میچ کو ختم کر دیا گیا۔ بارش کے باعث میچ کو 31 رنز تک محدود کر دیا گیا۔ انگلینڈ نے 9 وکٹوں پر 133 رنز بنائے، گرین شرٹ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر بھارتی ٹیم کا مذاق، آسٹریلوی کھلاڑیوں نے بھارتی کرکٹرز کا کس طرح سامنا کرنا ہے عنوان سے ایک تنزیہ ویڈیو جاری کر دی۔ جوش ہیزل واٹ، گیلن میکسویل اور میچل مارش سمیت دیگر کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کے ہاتھ نہ ملانے کا مذاق اڑایا۔ بھارتی ٹیم 19 اکتوبر سے آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز کھیلے گی۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کا آغاز، فیسٹیول میں 141 ممالک کی شرکت۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت فیسٹیول کے انعقاد کے لیے آرٹس کونسل کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے۔